لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين صلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین خصوصا علی سیدنا و مولانا و شفیع ذنوبنا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم دعوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا سَوَيْتَهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ صلوات پر محمد ایسا کہ آپ مومنین کو علم ہے کہ ہمارے جمعوں کی جو گفتگو ہے وہ آخرت موت اور قیامت کے متعلق جاری ہے۔ آج جو عنوان ہے اسی آخرت اور قیامت کے حوالے سے ہی ہے، مگر اس میں انشاءاللہ آج ہم کوشش کریں گے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جیسا کہ میں نے اس میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ نوری افضل ہیں یا خاکی افضل ہیں، اور اسی طرح جو سادات عظام ہیں جن کا تعلق خاندان رسالت سے ہے، کیا وہ جو بھی عمل کریں یا عمل نہ کریں، برے عمل کریں پھر بھی جنت کے اندر چلے جائیں گے؟ اس کے متعلق قرآن کیا کہتا ہے اور اہل بیت کیا فرماتے ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا انسان جو خلق فرمایا وہ حضرت آدم علیہ السلام، اور فرشتوں سے اللہ نے یہ کہا وَإِذَا سَوَيْتُهُ، جب میں اسے سنوار لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم سب جو ہے وہ حضرت آدم کے سامنے کیا کرنا، جو ہے وہ سجدہ کرنا۔ یہ بتائیں کہ یہ نور نے خاک کو سجدہ کیا یا نوری نے خاکی کو سجدہ کیا؟ جو وہ سجدہ ہوا، یہ میں ذرا انداز تھوڑا سا میں نے بدلا ہے تاکہ آپ لوگ بھی بیدار رہیں، اور چونکہ یہ باتیں مجالس میں نہیں ہوتی اور اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا، تو بہت ساری چیزیں ہمارے دماغوں میں، ہمارے دل میں عقائد کے طور پہ ضرورت ہے اور موجود ہیں، مگر اس کو باہر نہیں نکالا جاتا یا اس کے اوپر جو ہے وہ پوری گفتگو نہیں ہوتی۔ تو ذرا اپنے ذہن کی کھڑکیاں تھوڑی سی کھولیں اور اس بات کو سوچیں اور سمجھیں، جیسا کہ اللہ بھی ارشاد فرماتا ہے افلا یتدبرون افلا یتفکرون، یعنی یہ جو کتاب ہدایت ہمارے پاس قرآن مجید ہے یا اہل بیت ہے، جس طرح رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ دو چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور دوسری اہل بیت۔ دین ہم نے ان سے ہی لینا ہے، باقی جو کچھ بھی ہوگا وہ کسی کی سوچ ہو سکتی ہے، کسی کا اپنا ذاتی جو ہے وہ عقیدہ ہو سکتا ہے، اگر قرآن و اہل بیت کے خلاف ہے تو اس کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہے۔ اور یہی میں آپ کی خدمت میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ جو آدم کو سجدہ ہوا، یہ نور نے سجدہ کیا خاک کو یا نوریوں نے سجدہ کیا تھا خاکی کو؟ نوریوں نے سجدہ کیا تھا کس کو؟
خاکی کو اللہ کے حکم سے، چونکہ اللہ نے نور سے خلق کیا تھا حضرت فرشتوں کو اور خاک سے خلق کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو، تو یہ سجدہ گویا میٹیریل کو تھا یا وہ میٹیریل سے بنی ایک شخصیت کو تھا؟ میٹیریل کو تو نہیں تھا نا، مٹی کو تو سجدہ نہیں تھا۔ اچھا اب یہ بتائیں کہ جب سجدہ مٹی کو نہیں تھا، سجدہ نوریوں نے کیا، خاکیوں نے نہیں کیا، خاکی کے سامنے سجدہ کیا گیا، مٹی افضل ہے یا نور افضل ہے؟ جی سب کہیں گے کیا افضل ہے؟ نور افضل ہے۔ جب نور افضل ہے تو اب یہ سوال بتائیں کہ مٹی سے پیدا ہوئے تھے حضرت آدم، نور سے خلق ہوئے فرشتے، تو افضل کون ہے، حضرت آدم یا فرشتے؟ بات میری سمجھ آ رہی ہے جی؟ حضرت آدم مٹی سے خلق ہوئے، فرشتے نور سے خلق ہوئے، اور ہم سب کا عقیدہ ہے کہ نور کیا ہے، افضل ہے مٹی سے، سب یہی کہہ رہے ہیں۔ آدم بنے ہیں مٹی سے، فرشتے ہوئے ہیں خلق کس سے، نور سے، تو ان دونوں میں افضل مٹی والا افضل ہے یا نور والا افضل؟ حضرت سب کا ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت آدم کیا ہیں، جو ہے وہ افضل ہے۔ تو آپ بتائیں کہ افضل کے سامنے سجدہ ہوا یا مفضول کے سامنے؟ یعنی جو نور والے تھے وہ مفضول، جو مٹی والا وہ کیا، افضل، اور افضل نے مفضول کے سامنے کیا کیا، سجدہ کیا۔ اور اب جب آپ نے یہ طے کر لیا کہ حضرت آدم افضل ہیں اور فرشتے نور سے بننے کے باوجود کیا ہیں، مفضول ہیں، تو اب یہ بتائیں کہ حضرت آدم کیوں افضل ہیں؟ جی حضرت آدم علیہ السلام اس وجہ سے افضل ہے کہ وہ مٹی سے بنے تھے، اس وجہ سے تو افضل نہیں ہے، بلکہ آپ کا اور میرا سب کا، ہم سب کا عقیدہ یہی ہے کہ ملائکہ سے حضرت آدم علیہ السلام کیا ہیں، افضل ہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ اگر 1,24,000 محشر والے دن سیڑھیاں لگی ہوں اور ہر شخصیت نے اپنے افضلیت کی بنیاد پہ اس پہ بیٹھنا ہو، تو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی سیڑھی پہ ہوں گے؟ سب سے اونچی والی پہ، اور سب سے پہلی والی سیڑھی پہ کون ہوں گے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ اور فرشتے کہاں ہوں گے؟ فرشتے نیچے ہوں گے نا۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ حضرت آدم پہلی سیڑھی پر ہوں گے اور ہمارے نبی سب سے اوپر والی سیڑھی پہ ہوں گے، تو کیونکہ ہر کوئی فضیلت کے اعتبار سے وہاں پر ہوگا، اس وجہ سے فرشتوں سے چونکہ حضرت آدم افضل ہیں، لہذا فرشتے نیچے ہوں گے تو حضرت آدم جو ہے وہ اوپر ہوں گے۔ تو اب جو ہے یہ بتائیں کہ وہاں پر خاک والا افضل ہوگا یا نور والا؟ حضرت آدم کس سے ہیں اور فرشتے، تو کون افضل ہوگا؟ حضرت آدم افضل ہوں گے نا۔ حضرت آدم افضل ہوں گے اور جو نور سے بنے ہیں وہ کیا ہوں گے؟ مفضول ہوں گے، وہ نیچے ہوں گے۔ اس میں پریشان ہونے والی تو کوئی بات، سب کا یہی عقیدہ ہے ہم سب کا کہ حضرت آدم کیا ہیں؟ افضل ہیں۔ تو کیوں افضل کیوں ہے؟ یہ اس کے اندر جو ہے وہ بات جو ہے وہ سمجھنے والی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جو سجدہ بھی ہوا حضرت آدم کو، اللہ تبارک و تعالی نے اس خاک کے اندر ایک ایسا نور رکھ دیا تھا جو فرشتوں کے نور سے افضل تھا، اس وجہ سے حضرت آدم کو سجدہ ہوا۔ اور وہ نور کون سا نور تھا؟ نور محمد و اہل بیت محمد۔ یعنی جب نور محمد و اہل بیت محمد کو حضرت آدم کی پشت میں، یا اس کے بعد جو ہے وہ جس طرح اصول کافی کی حدیث ہے کہ
پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور مصطفیٰ اور نور اہل بیت کو حضرت آدم کی پشت میں رکھا، تو سارے فرشتے جو ہیں وہ حضرت آدم کے پیچھے چلتے. یہ اصول کافی کی حدیث ہے. حضرت آدم بڑے پریشان تھے کہ سارے فرشتے میرے پیچھے پیچھے کیوں چلتے ہیں. حضرت آدم نے اللہ سے یہ کہا کہ یہ فرشتے میرے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، یہ میرے سامنے کیوں نہیں آتے. تو کہا اللہ نے، اے آدم تیری پشت میں نے نور محمد و اہل بیت محمد کو رکھا ہے، یہ اس کی تعظیم کی خاطر آگے نہیں بڑھتے. تو کہا کہ اے پروردگار پھر اس نور کو یہاں نہ رکھیں تاکہ میرے سامنے فرشتے ہوں. تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے نور محمد و اہل بیت محمد کو حضرت آدم کی پیشانی میں رکھا، اور فرشتے پھر حضرت آدم کے سامنے جو ہے وہ تعظیم بھی کرتے تھے اور سامنے جو ہے وہ رہتے تھے. تو یہ جو فضیلت ہوئی خاک کی، تو خاک کے اندر ایک ایسا نور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا کہ جو کہ تھا فرشتوں کے نور سے جو ہے وہ افضل تھا. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہم حضرت آدم کو خاکی ماننا چھوڑ دیں. حضرت آدم افضل ہیں نوری مخلوق فرشتوں سے، تو اس کا یہ مطلب تو قطعا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ حضرت آدم مٹی سے نہیں، خاک سے نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ مٹی سے مانتے حضرت آدم کو یا نہیں؟ سارے جو مانتے وہ ایک دفعہ صلوات پڑھ لیں خاندان. جو اس بات کا منکر ہو جائے گا کہ حضرت آدم مٹی سے نہیں ہے، تو وہ کس کا منکر ہوگا؟ قرآن مجید کا منکر ہو جائے گا. اور جو قرآن مجید کا منکر ہو جائے گا اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہے گا. اور یہ وہ باتیں ہیں کہ جو اکثر بتلائی نہیں جاتی ہیں آپ لوگوں کو. میں چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کا سب کا ذہن ذرا کھلے اور اس کے اندر جو ہمارے چھپے ہوئے ہیں صحیح یا غلط عقائد وہ باہر آئیں، تاکہ ہم سوچیں کہ اصل قرآن اور اہل بیت کیا کہتے ہیں اور ہمارے عقیدے جو بنے ہوئے ہیں وہ جو ہے وہ کیا ہیں. اب جب ہم حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ہم نے مان لیا کہ وہ مٹی سے بنے، ہم نے حضرت آدم کو بنتے ہوئے دیکھا ہے؟ حضرت آدم کا پتلا مٹی سے بنا ہوا وہ بھی ہم نے نہیں دیکھا. اور اچھا اب یہ بتائیں کہ حضرت آدم کا جب وہ پتلا تھا ایک عرصہ تک، اس میں چونکہ اختلاف ہے روایات کے اندر کہ وہ 40 سال حضرت آدم کا پتلا پڑا رہا یا کتنے عرصہ، برکف ایک عرصہ رہا. تو جب وہ پتلا تھا حضرت آدم کا، اس وقت وہ پتلا بھی افضل تھا فرشتوں سے یا بعد میں ہوا؟ جی بعد میں ہوا. کس وجہ سے؟ جب اس کے اندر روح